شب قدر کی مقدس راتوں میں 6 رکعت نفل نماز پڑھنا ایسا ہے جیسے آپ نے سیدھا اللہ کے خزانے کا دروازہ کھٹکھٹایا ہو۔ یہ وہ نماز ہے جو عرش کو ہلا دیتی ہے اور فرشتوں کو زمین پر اترنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ شب قدر کی رات میں آپ نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، وہ ایک طرف، مگر اب وقت ہے اس شہنشاہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے کا۔ یہ 6 رکعت نفل شب قدر کا وہ VIP پاس ہیں جو آپ کو سیدھا اللہ کے قرب میں لے جاتے ہیں۔ اگر آج اس رات میں بھی آپ کا ماتھا زمین پر نہ ٹکا تو یاد رکھیے گا آپ اس بیکاری کی طرح ہیں جو محل کے باہر تو کھڑا ہے مگر جب دروازہ کھلا تو سو گیا۔ جو آج یہ 6 رکعت نفل نماز نہیں پڑھے گا وہ ساری زندگی کاش کی آگ میں جلتا رہے گا۔ لاپرواہی کا نقصان یہ ہے کہ آپ اگلے 1 سال کا رزق، عزت اور کامیابی کا فائل پینڈنگ میں رہ جائے گی، یعنی پورا سال تنگدستی میں گزرے گا۔ اگر آج آپ نے یہ 6 رکعت نفل نماز بتائے گئے طریقے سے پڑھ لی تو یقین جانیں پورا سال دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ لوگ پورا سال شب قدر کی رات میں یہ نفل پڑھنے کا انتظار کرتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں یہ نفل پڑھنے کے بعد پورا سال وہاں سے رزق آتا ہے، کامیابی وہاں سے آتی ہے، اللہ اتنا عطا فرماتا ہے کہ کبھی کسی کا محتاج ہونا ہی نہیں پڑتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب سجدے میں ہوتا ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو شب قدر میں یہ 6 رکعت نفل خلوص نیت کے ساتھ پڑھتا ہے اللہ اس کے کاروبار میں ایسی برکت ڈالتا ہے کہ وہ سنبھال نہیں پاتا۔ اگر آپ بیمار ہیں یا جو لوگ آپ کی عزت نہیں کرتے تو آج یہ 6 رکعت نفل پڑھ کر دیکھیے، اللہ آپ کو شفا اور مقام دے گا اور دنیا آپ کی کامیابی کا تماشا دیکھے گی۔ ایک شخص کا ذکر ملتا ہے جو کروڑوں کے قرض میں تھا۔ اس نے شب قدر میں یہ 6 رکعت نفل نماز پڑھے اور سجدے میں رو کر 900 کروڑ کا مسئلہ رکھا کہ اللہ میری یہ پریشانی ہے۔ واللہ ماہ رمضان سے پہلے وہ شخص دنیا کے امیر ترین آدمی بن چکے تھے۔ جو آج نہیں پڑھے گا میرے نزدیک وہ بندہ بڑا بدقسمت ہے جسے شب قدر کی رات میں یہ 6 رکعت نفل نماز پڑھنے کی توفیق ہو اور وہ لاپرواہی کر جائے۔ یہ رات 21ویں رات، 23ویں رات، 25ویں رات، 27ویں رات اور 29ویں رات ہے۔ اللہ کے حبیب جن کے لیے اللہ نے یہ دنیا، چاند، ستارے، زمین، آسمان، ہر شے بنائی، وہ بھی ماہ رمضان کے آخری عشرے میں ان 5 تاک راتوں میں شب قدر کو تلاش کیا کرتے تھے۔ تصور کریں کہ دنیا کا سب سے بڑا ڈیجیٹل وولٹ ہے جس میں آپ کا نصیب بند ہے۔ آپ نے تسبیح تو پڑھ لی مگر یہ 6 رکعت نفل نماز کے بغیر آپ کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتے۔ اس کے بغیر دنیا کی کوئی طاقت آپ کو خزانہ نہیں دے سکتی۔ جو آج یہ 6 رکعت نفل نہیں پڑے گا اس کے لیے اللہ کے خزانے بند رہیں گے اور وہ ساری زندگی ناکامی کا رونا روتا رہے گا۔ کیا آپ بھی اس ناکامی کا رونا چاہتے ہیں؟ کیا آپ اس شب قدر کی رات میں لاپرواہی کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ اس رات کو دنیا کے کاموں میں رہ کر گزارنا چاہتے ہیں؟ تو آپ دنیا کے سب سے بدقسمت انسان ہیں۔ شب قدر کی فضیلت کسی عام رات کی فضیلت نہیں بلکہ یہ کائنات کی تقدیر سنوارنے کی رات ہے۔ یہ وہ رات ہے جسے اللہ نے 1000 مہینوں سے بہتر قرار دیا، یعنی آپ کی ایک رات کی عبادت 83 سال اور 4 ماہ کی مسلسل عبادت سے زیادہ وزنی ہے۔ توجہ کیجیے گا، قرآن مجید اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ رات صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو بیدار ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص شب قدر کی سعادت سے محروم رہ گیا وہ گویا تمام کی تمام بلائیوں سے محروم رہ گیا۔ اگر آج آپ اپنی دنیاوی کاموں کی پابندی کی وجہ سے ان نفلوں سے محروم رہے، آپ نے اپنی زندگی کے 30,000 سے زائد دن کی عبادت ضائع کر دی۔ یہ بدقسمتی کی انتہا ہے کہ خزانہ آپ کے سامنے ہو اور آپ آنکھیں بند کر لیں۔ یہ بدقسمتی کی انتہا ہے کہ اللہ نے ماہ رمضان کے مہینے میں شب قدر جیسی عظیم راتیں آپ کو نصیب فرمائیں جس میں پورے سال کا رزق لکھا جاتا ہے، نصیب لکھا جاتا ہے، اولاد کا فیصلہ ہوتا ہے، کاروبار میں ترقی لکھی جاتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس رات زمین پر فرشتوں کی تعداد کنکروں سے بھی زیادہ ہوتی ہے اور ان کے سربراہ حضرت جبرائیل خود زمین پر آتے ہیں۔ آج رات عبادت کرنے والے کو مستجاب الدعوات بنا دیا جاتا ہے، یعنی کہ اس کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ 4 قسم کے لوگ اس رات بھی بخشش نہیں ہوتی: شراب پینے والا، والدین کا نافرمان، قطع رحمی کرنے والا اور کینہ رکھنے والا۔ اگر آپ ان گناہوں سے توبہ کر کے نفل نہیں پڑھیں گے تو آپ کا نام ان بدبختوں کی فہرست میں لکھ دیا جائے گا جن پر اللہ کی نظر کرم نہیں ہوتی۔ کیا آپ واقعی اتنے بڑے خسارے کا بوجھ اٹھا سکتے ہیں؟ تصور کریں، ایک غریب آدمی کو
ایک ایسی لاٹری کا ٹکٹ ملے جس کی مالیت 900 کروڑ ہو، لیکن اس ٹکٹ کو کیش کرنے کے لیے صرف آج کی رات کا وقت ہو، اور یہ 6 رکعت نفل وہ ٹکٹ کیش کروانے کا عمل ہے۔ اگر وہ شخص کہے کہ میں تھکا ہوا ہوں، کل کروا لوں گا، تو صبح ہوتے ہی وہ ٹکٹ ایک ردی کا ٹکٹ بن جائے گا۔ جو آج ان نفلوں کو معمولی سمجھ کر چھوڑ دے گا، وہ کو کل قیامت کے دن جب دوسروں کے بلند درجات دیکھے گا تو حسرت سے اپنی ہاتھ کاٹے گا کہ کاش میں اس رات جاگ کر وہ 6 سجدے کر لیتا۔ اللہ والو، یہی وقت ہے، شب قدر کی رات کو تلاش کریں۔ 5 ٹاک راتیں ہیں، 21ویں رات کو بھی پڑھیں، 23ویں رات کو بھی پڑھیں، 25ویں رات کو بھی پڑھیں، 27ویں رات کو بھی پڑھیں، 29ویں رات کو بھی پڑھیں۔ یہ لیلۃ القدر تلاش کرنے سے ملتی ہے۔ جو اس رات کو تلاش کر لیتا ہے اور یہ 6 رکعت نفل نماز بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیتا ہے، وہ دنیا کا سب سے کامیاب ترین انسان ہے۔ اور جو انسان آج اس عمل کو چھوڑے گا، وہ میرے نزدیک اپنی کامیابی کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ خود ہے۔ میں یہ 6 رکعت نفل کے ساتھ آج آپ کو 3 ایسے راز بتاؤں گا جنہیں جاننے کے بعد آپ مجھے دعائیں دیں گے، اور تیسرا راز اتنا طاقتور ہے، آپ مجھے حیرانگی دکھائیں گے کہ کاش ہمیں یہ راز پہلے بتائے جاتے۔ آج میں آپ کو وہ تمام کی تمام کامیابی کی چابیاں آپ کے حوالے کرنے والا ہوں، جن کے ساتھ آپ دنیا کے ہر بڑے تالے اور خزانے کو کھول سکتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک و شیئر کریں، اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ اب کرنا کیا ہے؟ شب قدر کی راتیں آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ آپ ان راتوں میں یہ 6 رکعت نفل کس طرح پڑھیں گے، پڑھے کا طریقہ کیا ہے، کیا ترتیب ہے، ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز بتائی جائے گی۔ آپ نے ان طاق راتوں میں یعنی شب قدر کی رات میں نماز تراویح پڑھنے کے بعد یا نماز عشاء کے بعد پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ سحری سے پہلے جب چاہیں آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کو پڑھنا ہے۔ یہ وہ کلمہ ہے جسے عرش الہی کا خزانہ کہا جاتا ہے، یعنی آپ نے معافی مانگنی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ سے اس بات کا اقرار کرنا ہے کہ نہ برائی سے بچنے کی طاقت ہے، نہ نیکی کرنے کی ہمت مگر اللہ کی مدد سے۔ اگر آج شب قدر کی رات میں آپ کے اندر یہ عاجزی پیدا نہ ہوئی، آپ اپنی تدبیروں اور چالاکیوں پر بھروسہ کرتے رہے، تو یاد رکھیے گا اللہ آپ کو آپ کے اپنی حال پر چھوڑ دے گا، اور جس کا سہارا اللہ نہ ہو اس سے دنیا کا کوئی خزانہ ذلت سے نہیں بچا سکتا۔ لاپرواہی کا نقصان یہ ہے کہ آپ کا تکبر آپ کی تمام عبادتوں کو جلا کر راکھ کر دے گا، لیکن یہ رات لاپرواہی کی نہیں ہے، یہ رات مانگنے کی رات ہے۔ اس رات میں پورے سال کا نصیب اور تقدیر لکھا جاتا ہے، پورے سال کے فیصلے ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ نے فرشتوں کو عرش اٹھانے کا حکم دیا تو وہ اس کا بوجھ نہ اٹھا سکے، پھر اللہ نے انہیں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے کا حکم دیا تو وہ بوجھ ان کے لیے اتنا ہلکا ہو گیا جیسے پرندے کا پر۔ واللہ جو کلمہ عرش کا بوجھ اٹھانے میں فرشتوں کی مدد کرتا ہے، کیا وہ آج شب قدر میں آپ کے قرضوں، آپ کی بیماریوں اور آپ کے دشمن کی رکاوٹوں کا بوجھ ختم نہیں کر سکتا؟ یہ کلمہ پڑھنے والے کے لیے 99 بیماریوں کا علاج ہے، جن میں سب سے چھوٹی بیماری غم ہے۔ یہ غموں سے نجات کی رات ہے۔ تصور کریں کہ آپ کے پاس دنیا کا مہنگا ترین موبائل ہے اور یہ آپ کی زندگی ہے، لیکن اس کی بیٹری ختم ہو چکی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ وہ پاور اڈاپٹر ہے جو آپ کو کائنات کے مین بجلی گھر سے جوڑ دیتا ہے۔ جب تک آپ یہ نہیں پڑھتے، آپ کی تمام صلاحیتیں، آپ کی محنت، آپ کی ڈگریاں ایک بند موبائل کی طرح بیکار ہیں۔ جو آج یہ کنیکشن نہیں جوڑے گا، وہ کل دنیا کے سامنے اپنی بے بسی کا رونا روئے گا، مگر اسے کہیں سے چارجنگ نہیں ملے گی۔ کیا آپ اب بھی اپنی خالی بیٹری پر ناز کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ ابھی بھی در در کی ٹھوکریں، لوگوں کے تانے، لوگوں کی محتاجی اور غربت کا سامنا کرنا چاہتے ہیں؟ اگر نہیں تو آج شب قدر کی رات میں اس کلمہ طیبہ کو، لا حول ولا قوت الا باللہ کو روتے ہوئے ندامت کے ساتھ پڑھیں، شرمندگی کے ساتھ پڑھیں۔ دیکھیں، آج اگر اللہ نے آپ کی توبہ قبول فرما لی تو آپ دنیا کے کامیاب ترین انسان ہیں۔ آج شب قدر کی رات اس بات کا اقرار کرنے کی دیر ہے کہ اے اللہ، نہ مجھ میں اتنی ہمت ہے کہ گناہوں سے بچوں اور نہ اتنی طاقت ہے کہ نیکی کروں، جو کچھ ہے تیری طرف سے ہے۔ اگر آج شب قدر کی رات، اس رات میں بھی آپ کے اندر یہ عاجزی پیدا نہ ہوئی اور آپ اپنی ڈگریوں پر، اپنی چلاکیوں پر، اپنے پیسے پر، اپنے دوست یار رشتہ داروں پر مان کرتے رہے، بھروسہ کرتے رہے، تو یاد رکھیے گا
اللہ آپ کو آپ کے اپنے حال پر چھوڑ دے گا، اور آپ جس کا سہارا اللہ نہ ہو، کائنات کی کوئی طاقت اسے تباہی سے نہیں بچا سکتی۔ میرے بھائیوں، میری آپ سے گزارش ہے، یہ جنت کا خزانہ شب قدر کی رات جو 83 سال 4 مہینے کے عبادت کے برابر کا ثواب دیتی ہے، آپ نے اس آیت مبارکہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 100 بار پڑھنا ہے، اور یقین اتنا پختہ ہو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق جبرائیل آپ کے پاس کھڑے ہیں اور آپ اس آیت مبارکہ کو پڑھ کر جو بھی مانگ رہے ہیں اللہ آپ کے نصیب میں لکھ رہا ہے۔ یقین کامل تو پیر کامل۔ ابھی اس وقت کومنٹ سیکشن میں الحمدللہ لکھ کر اللہ کا شکر کریں۔ اللہ تیرا شکر ہے تو نے شب قدر کی رات میں یہ خاص کلمہ یعنی لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر اپنے گناہوں کی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ توبہ، توحید اور اپنی بے بسی کے اعتراف کے بعد اب باری ہے اللہ رب العزت کے اس تسبیح کی، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کلمہ رحمان کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ شب قدر کی مبارک تاک راتوں میں اس تسبیح کا ورد دراصل عرش الہی کے خزانوں کا وہ دروازہ ہے جو صرف ان لوگوں کے لیے کھلتا ہے جو اللہ کی بڑائی کو بیان کرتے ہیں۔ توجہ کیجئے، آپ نے معافی مانگ لی، اللہ کی طاقت کو تقسیم کر لیا، اب وقت ہے اللہ کو وہ لفظ سنانے کا جو اس سے سب سے زیادہ پیارے ہیں۔ اگر آج شب قدر کی رات میں آپ کی زبان اس ذکر سے محروم رہی تو آپ اس بد نصیب کی طرح ہیں جو کسی بڑے سخی کے پاس گیا، اس نے سب کچھ دیا مگر آپ نے اس کا شکریہ اور اس کی تعریف ہی نہ کی۔ لاپرواہی کا نقصان یہ ہے کہ آپ اللہ کی خصوصی محبت کے اس دائرے سے باہر رہ جائیں گے جہاں دعائیں مانگنے سے پہلے قبول ہو جاتی ہیں۔ کتنی بدقسمتی ہے کہ اللہ ہمیں شب قدر جیسی مبارک رات میں اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانے کا موقع دے، اپنے حق میں فیصلے کروانے کا موقع دے، اپنی حاجتیں مرادیں، اپنی دعائیں قبول کروانے کا موقع دے، اور ہم اللہ کے پسندیدہ الفاظ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو نہ پڑھ سکے۔ اس لیے سب سے پہلے ابھی کومنٹ سیکشن میں نیت کرے کہ انشاءاللہ میں یہ وظیفہ پڑھوں گا یا پڑھوں گی۔ بعض اوقات نیت ہی اللہ کو اتنی پسند آ جاتی ہے کہ اللہ بیٹھے بیٹھے تقدیر کو بدل دیتا ہے۔ نیت کریں کہ انشاءاللہ شب قدر کی رات میں یہ وظیفہ پڑھوں گا یا پڑھوں گی۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 2 کلمے ایسے ہیں جو زبان پر بہت ہلکے ہیں لیکن میزان پر بہت بھاری ہیں اور رحمان کو بہت محبوب ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ جو شخص ایک بار یہ کلمہ کہتا ہے، جنت میں اس کے لیے کھجور کا ایک ایسا درخت لگا دیا جاتا ہے جس کا تنا سونے کا ہوتا ہے۔ واللہ اگر آج آپ یہ تسبیح پڑھتے ہیں اور آپ اپنے نام اعمال میں ایسی نیکیاں جمع کر رہے ہیں جو پہاڑوں سے بھی وزنی ہیں، یہ وہ کلمہ ہے جو آپ کے تمام گناہوں کو سمندر کی جاگ کی طرح مٹا دیتا ہے، چاہے وہ کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہو۔ میرے بھائیوں، شب قدر کی رات یہ جو اعمال میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ اللہ والوں کی کامیابی کا دوسرا راز ہے۔ شب قدر کی رات آپ نماز پڑھیں، تسبیحات پڑھیں، قرآن پڑھیں، تلاوت کریں، جو بھی کریں وہ ایک طرف ہے، لیکن جو روحانی راز اس رات کے خاص اعمال ہیں وہ آپ کو بتا رہا ہوں، یہ کامل اعمال ہیں۔ انہیں کرنے کے بعد میرا یقین کریں، جس انسان نے شب قدر کی رات کو پا لیا وہ مجھے دعائیں دیتا رہے گا کہ واقعی کسی اللہ والے نے عمل بتایا تھا۔ تصور کریں کہ آپ کسی بہت بڑے ادارے میں نوکری کے لیے جاتے ہیں، آپ نے تمام کاغذات دے دیے، لیکن اب آپ اس ادارے کے مالک کی وہ تعریف کرتے ہیں جو اسے سب سے زیادہ پسند ہے۔ وہ خوش ہو کر آپ کو نہ صرف نوکری دیتا ہے بلکہ اپنا پارٹنر بھی بنا لیتا ہے۔ یہ تسبیح اللہ کی رحمت کی وہ ماسٹر کی ہے۔ جب آپ اللہ کی پاکی اور بڑائی بیان کرتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے، اے فرشتوں دیکھو میرا بندہ میری بڑائی بیان کر رہا ہے، اب جو یہ مانگے اسے دے دو۔ جو آج یہ تسبیح نہیں پڑھے گا وہ اس خصوصی پروٹوکول سے محروم رہ جائے گا، وہ اللہ کی اس رحمت سے محروم رہ جائے گا، وہ اللہ کی طرف سے پورے سال کے رزق، خوشیوں سے، کامیابیوں سے محروم رہ جائے گا۔ اس لیے میرے بس پہ ہوتا تو میں آپ میں سے ایک ایک کو بازو سے پکڑ کر کہتا کہ شب قدر کے لیے پورا سال انتظار کرنے والوں، آج موقع ہے۔ ابھی یہ جو تمام اعمال میں آپ کو بتا رہا ہوں ان اعمال کو پڑھو، اللہ کے سامنے جولی پھیلا کر بیٹھ جاؤ۔ یہ رات مانگنے کی رات ہے، اس رات میں پورے سال کا رزق تقسیم ہوتا ہے، اس رات میں نصیب کے بند تالے کھولے جاتے ہیں، اس رات میں بد نصیبوں کو، فقیروں کو، بے روزگاروں کو، بے اولادوں کو خزانوں اور انعامات سے نوازا جاتا ہے۔ کتنا بدقسمت ہے وہ انسان۔
جسے ماہ رمضان میں شب قدر جو ایک رات 83 سال 4 مہینے کی عبادت کا ثواب دیتی ہے، ہمیں ملی ہے، ہمیں موقع ملا ہے، پتہ نہیں اگلے سال ملے نہ ملے۔ ابھی اسی وقت جو اعمال بتا رہا ہوں کر لیجئے۔ یہ دنیا، یہ رشتہ دار، یہ دوست کہیں نہیں جا رہے، مشکل وقت میں یہی آپ کا تماشا بناتے ہیں۔ اس لیے آج اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، مانگیں، جو مانگو گے ملے گا۔ آپ نے اللہ کے اس پسندیدہ کلمے کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف اور صرف 313 بار پڑھنا ہے۔ اس کی تعداد میں کسی بھی طرح کی کمی نہ کیجیے گا، کیونکہ یہ اللہ والوں کے روحانی راز ہیں، اور جیسے ہی آپ یہ کلمہ مکمل کریں گے فوری طور پر آپ کے حق میں غیبی فیصلے آ جائیں گے۔ اب یہاں تک عمل مکمل کرنے کے بعد اب وقت ہے 6 رکعت نفل نماز ادا کرنے کا۔ اس وقت پڑھنی ہے، پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، ترتیب کیا ہے، ایک ایک چیز بتائی جائے گی۔ ابھی کومنٹ سیکشن میں نیت کریں گے، یا اللہ میں حاضر ہوں، اللہ کے سامنے شب قدر کی رات حاضری لگائیں تاکہ آپ کا نام رجسٹر میں داخل ہو جائے۔ لکھیں یا اللہ میں حاضر ہوں، اپنے نام کے ساتھ حاضری لگوائیں۔ اب آپ نے جو نفل پڑھنے ہیں ان کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے نماز عشاء ادا کرنی ہے، یا تراویح پڑھتے ہیں تو تراویح پڑھے۔ پوری رات میں تہجد کے وقت سحری سے پہلے آپ جب چاہیں یہ 6 رکعت نفل نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یہ وہ خاص طریقہ ہے جو آپ کی بنجر تقدیر کو ہرا بھرا کر سکتا ہے۔ یہ وہ نماز ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ سجدہ عرش کے پایوں کو ہلا دیتا ہے اور فرشتوں کو زمین پر کتار در کتار اترنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ دیکھیں اب آپ نے توبہ کر لی، اللہ کے پسندیدہ الفاظ پڑھ کر آپ اللہ کے پسندیدہ بن گئے، مگر اب وقت ہے اس شہنشاہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے کا۔ یہ 6 رکعت نفل نماز شب قدر کا وہ VIP پاس ہے جو آپ کو سیدھا اللہ کے قرب میں لے جاتا ہے۔ اگر آج اس رات بھی آپ کا ماتھا زمین پر نہ ٹکا، اگر آج بھی آپ کو سجدہ کرنے کی توفیق نہ ہوئی، یا آپ نے خود لاپرواہی کی، تو میرے نزدیک آپ اپنی کامیابی کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ خود ہیں۔ آپ اس بیکاری کی طرح ہیں جو محل کے باہر تو کھڑا ہے مگر جب دروازہ کھلا تو وہ سو گیا۔ جو آج یہ 6 رکعت نفل نماز نہیں پڑھے گا وہ ساری زندگی کاش کی ایک آگ میں چلے گا۔ لاپرواہی کا نقصان یہ ہوگا کہ آپ کا اگلا 1 سال کا رزق، عزت، کامیابی کی فائل پینڈنگ رہ جائے گی۔ بڑا بدقسمت ہے وہ انسان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، پھر شب قدر جیسی عظیم رات میں جس کا پورا سال انتظار کیا جاتا ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو شب قدر میں یہ 6 رکعت نفل خلوص سے پڑھتا ہے، اللہ اس کے کاروبار میں ایسی برکت ڈالتا ہے کہ وہ سنبھال نہیں پاتا۔ اللہ اسے وہاں سے عطا فرماتا ہے کہ اسے سمجھ بھی نہیں آتی کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ اگر آپ بیمار ہیں یا لوگ آپ کی عزت نہیں کرتے تو آج یہ 6 رکعت نفل پڑھیں، اللہ آپ کو شفا اور مقام بھی دے گا اور دنیا دنگ رہ جائے گی۔ ایک شخص کا ذکر ملتا ہے جو کروڑوں کے قرض میں تھا، اس نے شب قدر میں یہ نماز پڑھی اور اللہ سے 900 کروڑ مانگا۔ واللہ ماہ رمضان ختم ہونے سے پہلے وہ دنیا کا امیر ترین آدمی بن چکا تھا، کیونکہ یہ نفل پڑھنے کے بعد آپ کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے نہیں پڑتے، فوری طور پر آپ کے حق میں فیصلے ہوتے ہیں، فوری طور پر آپ کی حاجتیں مرادیں پوری ہوتی ہیں، ارجنٹ بیسس پر اللہ آپ کو فرشتوں سے عطا فرماتا ہے۔ آپ نے 6 رکعت نفل 2 کر کے پڑھنے ہیں۔ پہلے 2 رکعت نفل آپ نے حاجت کی نیت سے پڑھنے ہیں، دوسرے 2 رکعت نفل عمر درازی کے لیے پڑھنے ہیں، اور تیسرے 2 رکعت نفل اللہ سے اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانے کے لیے پڑھنے ہیں۔ ہر کسی کو پڑھنے کا طریقہ غور سے سن لیجئے گا، ایک ایک نقطہ بتاؤں گا۔ سب سے پہلے آپ نے 2 رکعت نفل حاجت کے پڑھنے ہیں۔ نیت کا طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت کے اس رات میں ثنا واسطے اللہ تعالیٰ دے منہ طرف کعبہ کی اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو جائیں۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورہ اخلاص پڑھیں، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورہ قدر پڑھیں، رکوع و سجود لمبا کریں۔ جتنا رکوع اور سجدہ لمبا ہوگا اتنی ہی زیادہ انعامات ملنے کی توفیق ہوگی۔ سلام پھیرنے کے بعد وہیں بیٹھے آپ نے 11 بار یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام پڑھنا ہے۔ اللہ کے جلال اور اکرام کو پکارنا ہے۔ اللہ کے جلال سے آپ کی تمام حاجتیں، جو حاجت آپ دل میں رکھ کر یہ 2 رکعت نفل پڑھیں گے، انشاءاللہ سلام پھیرنے سے پہلے اللہ اپنے جلال سے آپ کی حاجت پوری فرمائے گا۔ پھر 2 رکعت نفل کے لیے دوبارہ کھڑے ہو جائیں۔ اب یہ 2 رکعت نفل عمر درازی کے لیے ہیں۔ نیت کا طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت نفل عمر درازی کے اس رات میں ثنا واسطے اللہ تعالیٰ دے منہ طرف کعبہ کے اللہ اکبر۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 بار سورہ اخلاص پڑھیں، رکوع و سجود لمبا کریں۔ دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص کو 11 بار پڑھیں، رکوع اور سجدہ لمبا کریں۔
اللہ کو لمبے سجدے پسند ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو میرے سامنے جھکتا ہے اسے میں دنیا کے سامنے کامیاب انسان بنا دیتا ہوں۔ سلام پھیرنے کے بعد وہیں بیٹھے صرف 11 بار الحمدللہ پڑھ کر اللہ کا شکر کریں کہ شب قدر کی اس عظیم رات میں اللہ نے عمر درازی کے لیے یہ نفل پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ پھر 2 رکعت نفل آپ نے پڑھنے ہیں اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانے کے لیے۔ 2 رکعت نفل اس رات کے ثنا واسطے اللہ تعالیٰ دی منہ طرف کعبہ کے اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو جائیں۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورہ اخلاص پڑھیں۔ دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورہ قدر اور 3 بار سورہ کوثر پڑھیں۔ سورہ کوثر پڑھنے سے اللہ آپ کو خیر کثیر سے، ہر طرح کی نظر بد سے، حسد سے، جادو جنات سے، آپ کے دشمن سے آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ اسی وجہ سے اس کو اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانے والے نفل کہا جاتا ہے۔ اب یہ 6 رکعت نفل نماز آپ کی مکمل ہو گئی۔ اب یہاں تک عمل مکمل کرنے کے بعد اللہ والوں کی کامیابی کا تیسرا راز یہ ہے کہ وہ عمل مکمل کرنے کے بعد شب قدر کی رات میں لاپرواہی سے مصلی چھوڑ کر اٹھ نہ جاتے۔ یہ تمام اعمال اللہ کے سامنے پیش ہو کر اس بات کا اقرار کرنا ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، میں حاضر ہوں۔ اب دونوں ہاتھ اٹھا کر انعام لینے کا وقت ہے۔ اب ہاتھ اٹھائیں، سجدے میں چلے جائیں، روئیں، گڑ گڑائیں۔ اللہ ماہ رمضان کے صدقے اپنی عظمت کے مطابق فیصلے فرمائے گا۔ اے میرے مالک و مولا، آج جو کوئی اس دعا میں شامل ہے، جس نے یہ عمل کیا، اللہ اس کی تمام نیک جائز حاجتیں پوری فرما۔ جو کومنٹ سیکشن میں آمین لکھ رہا ہے اسے شب قدر کی عظیم برکتوں سے مالا مال فرما۔ ہم سب پر اپنا خاص فضل اور کرم فرما۔ ملتے ہیں ایک اور وظیفے کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔